सारी ऐसी उलझनें हैं जो हमें खुदावंद से दूर ले जाती हैं, जो हमारे ख्यालात को बखेर देती हैं और हमें खुदा के साथ बढ़ने नहीं देती। सो आज हम देखेंगे कि जो हमारी थॉट्स हैं, हमारे ख्यालात हैं, हमें कैसे अपनी ज़िंदगी में उनके ऊपर कंट्रोल करना है। जब मैं देख रही थी इंसान, तो मैं देख रही थी कि इंसान तीन किस्म की चीज़ों के साथ बना है। 3 मुरक्कबात हैं जो उसकी बॉडी में मौजूद हैं। एक इंसान जब मुकम्मल होता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी है। उसकी बॉडी जो है यानी उसका जो जिस्म है वो उसे कायल करता है कि वो दुनिया से रब्ता रखे। ज़ाहिर है कि अगर हमारे पास हमारा जिस्म नहीं तो हम किस तरह से एक दूसरे को देख सकते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी है, द बॉडी अलाउज अस टू इंटरेक्ट विद द फिज़िकल वर्ल्ड। सो एक इंसान की बॉडी, दूसरी बात उसकी सोल है। सोल हमारी क्या काम करती है? ये हमारे अक्ल और जज्बात को कंट्रोल करती है और यही हमें कायल करती है कि हमने दुनिया में किस तरह से रहना है, किस तरह से हम अपने इमोशंस को दिखा भी सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं, और किस तरह से हमें अपने इमोशंस को दुनिया में रहते हुए दिखाना और कंट्रोल करना है। और तीसरी बात जो थी वो हमारी स्पिरिट है, हमारी रूह है। और रूह क्या है? ये भी जिस्म में अगर ना हो तो हमारा बदन जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमारा बदन है और उसके अंदर रूह नहीं है तो फिर हम किसी तरह से ज़िंदा नहीं रह सकते, हमारी कोई हकीकत नहीं है। और हम देख सकते हैं कि जो स्पिरिट है वो हमें रिलेट करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ, और इसीलिए इंसान के मुतल्लिक कहा गया है कि वो फ़ानी बदन रखता है। जब उसके अंदर रूह नहीं तो वो एक खाक की मानिद है। पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 44वीं आयत में यूँ लिखा है, नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। ये ज़ाहिरी सी बात है कि जब हम जिस्म की हालत में हैं तो 2 तरह की जंग जो है वो हमारा जिस्म करता रहता है। एक तो नफसानी है और दूसरा रूहानी। और हम जो मसीह में हैं, जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी नफसानी दुनिया में ना रहें, बल्कि अपने आप को हर रोज़ हम कोशिश करते रहते हैं कि हम खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी को बसर कर सकें। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमारी फ्लैश और स्पिरिट के दरमियान हमेशा चलता रहता है। अब हम बड़ी वाज़ेह बात इस पे देखते हैं रोमियो के ख़त में जो लिखी गई कि जो जिस्मानी लोग हैं वो जिस्मानी बातों ही की तलाश में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी लोग हैं वो रूहानी बातों की तलाश में रहते हैं। और मेरा ख्याल है इस बात को ज़्यादा वाज़ेह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सब जो मसीह में हैं, जब हम खुदावंद में चलते हैं, जब हम खुदावंद को हमने शायद चंद साल पहले से कबूल कर लिया और अब हम उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि रूहानी बातें कौन सी हैं और जिस्मानी बातें कौन सी हैं जिससे हमें अपने आप को पाक और साफ़ रखना है और किस तरह से हमें दर्जा बदर्जा उसके अंदर बढ़ते चले जाना है। जब हम एक बच्चे को अपने सामने रखते हैं तो हम देखते हैं कि एक बच्चा जब एक घर में पैदा होता है और जब वो छोटा होता है तो हम उसके साथ ट्रीटमेंट वैसी करते हैं, उसको हम वैसी खुराक देते हैं, हम उसको उसी तरह पोलाइट होकर उससे बात करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह मसीह में भी यही बात है कि हमारी ये जंग जो कॉन्फ्लिक्ट है ये तो जिस्म और बदन का चलता ही रहना है। रूह और जिस्म की ये जंग तो होती रहेगी, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हम अपना बदन मसीह के हवाले कर देते हैं, जब हम अपने ख्यालात को उसका कैदी बना देते हैं, तो क्या फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम उस जंग में कामयाब हो। और जब हम इस बात को देख रहे थे तो मैं देख रही थी कि ये जो थॉट्स आती हैं हमें, ये हमारे करैक्टर को डेवलप करती हैं। मैं देख रही थी कि बाज़ औक़ात हम इंसानी तौर पर जब इसका जायज़ा लेते हैं तो जब हम सुबह को उठते ही हैं तो बहुत सारे ख्यालात के साथ उठते हैं। आप देखें, जैसे ही आप अपने बिस्तर से उठते हैं तो आपको फ़ौरन ख्याल आता है कि आपने ब्रेकफास्ट बनाना है, आपने ये काम करना है, आपने ऑफिस जाना है, आपने प्रेपरेशन करनी है, आपने फ़ोन करना है। सो ढेरों ख्यालात के साथ हम एक सुबह का आगाज़ करते हैं, और उन ख्यालात में बाज़ औक़ात अच्छे ख्यालात भी हैं
اور بعض اوقات برے خیالات بھی. شاید کئی دفعہ ایک ایسی صبح ہماری زندگی میں آتی ہے جب ہم نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ اٹھتے ہیں. شاید ہمیں کسی پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا فون آ جاتا ہے جو اس دن کا آغاز بری تھاٹس کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے اور ہم ان باتوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب میں ان خیالات کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا ہے ایسا کہ جب ہم نہیں سوچنا چاہتے، جب ہم اس دنیا سے الگ ہو کر رہنا چاہتے ہیں، جب ہم مسیح کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے بائبل مقدس میں سے آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں، پیدائش اس کا 6 باب، اس کی 5ویں اور 6 آیت. اس کے اندر یوں لکھا ہے کہ انسان کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہیں. انسان کے دل کے خیال، اس کے تصور سدا برے ہی ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب، اس کی 5ویں اور 6 آیت میں لکھا ہے. اور جب میں اس حوالے کو دیکھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا جب خدا نے ہمیں یہ کہا کہ اس کے دل کے خیالات سدا برے اور کیا ہیں، برائی کے ہیں، اور اس کے دل کے خیالات اور تصور ہمیشہ برے ہی ہیں، تو کیا ہم انہی برے خیالات میں ہی ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے یا ہم اس میں سے نکل بھی سکتے ہیں؟ اور پھر امثال ہی کی کتاب کا ایک اور حوالہ میرے سامنے آیا، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے. کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، وہ شخص جو ہے وہ بہت اچھا انکریجنگ ہے، لیکن شاید آج اس نے ایسی باتیں کی. کئی دفعہ ہم بغیر سوچے سمجھے بہت ساری ایسی نامناسب باتیں کر جاتے ہیں جن کے اوپر آج ہم غور کریں گے، کیونکہ جو آیت ہم نے پڑھی گی اس میں ہم نے یہی پڑھا کہ کون سی باتیں مجھے اور آپ کو اختیار کرنی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اس لیے پہلے میں خیالات پر غور کر رہی تھی کہ خیالات ہیں جو انسان کے ذہن میں ہیں، اور جب وہ منہ سے ادا ہوتی ہیں تو وہ اس کی باتیں بن جاتی ہیں. اور بائبل مقدس اس بات کی بڑی واضح تصویر پیش کرتی ہے کہ یہ خیالات جو ہیں ہمارے اندر ہی جنم لیتے چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، شاید وہ دل کا بہت اچھا ہے، لیکن شاید اس کی زبان سے ایسی بات نکلی. لیکن کلام مقدس اس کی تصدیق یوں کرتا ہے، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے وہ ویسا ہی ہے. اور جب ہم اپنی زندگی کا بعض اوقات جائزہ لیتے ہیں تو آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ بے شک چرچ میں ہیں، اپنے کام پہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، شاید آپ خیالات میں کچھ اور باتیں سوچ رہے ہیں، اور اگر آپ کے سامنے آپ کا کوئی کولیگ ہے، کوئی دوست ہے، آپ اس کے ساتھ بڑی اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، بڑے اچھے سے اس سے بات کر رہے ہیں. بعض اوقات شاید آپ کسی کو کچھ آفر کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں بالکل اس کے لیے کوئی پیار نہیں، کچھ نہیں ہے، بلکہ شاید کئی دفعہ ہمیں غصہ ہوتا ہے اس کے اوپر. لیکن کیا ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو پریٹینڈ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں. کئی دفعہ دوست ہوتے ہوئے ہم بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور آئیں میرے گھر، اور ہمارے خیالات میں کیا ہوتا ہے کہ میں تو بہت بزی ہوں، اس کو تو آج بالکل نہیں آنا چاہیے. ہمارے خیالات اور ہماری باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کرتی رہتی ہیں. لیکن کیا مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اپنے خیالات کو یوں ہی رکھنا ہے، یا ہمیں اپنے خیالات اور باتوں کو کسی کے قبضے اور کنٹرول میں دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر یہ میس اپ جو ہے یہ کم بنے؟ بائبل مقدس میں بہت ساری باتیں ہیں جو خیالات کے متعلق ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہم نہیں پڑھ سکتے. لیکن صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک سمپل سٹڈی یہی ہے کہ اگر ہم اپنا ہی جائزہ لے لیں تو یہ جنگ جو ہے میرے اور آپ کے اندر چلتی رہتی ہے. گڈ اور ایول کی جو باتیں ہیں یہ میرے اور آپ کے اندر آج بھی چل رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن شاید کسی کے سبب سے ہمیں وہ کرنی پڑتی ہیں. یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے اندر چلتی چلی جاتی ہے، اور ہم اس جنگ میں جب خود سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم ہار جاتے ہیں، کیونکہ یہی ہماری تھاٹس ہیں جو ہمارے کریکٹر کو بلڈ کرتی ہیں، اور یہی ہماری تھاٹس ہیں جو ہمیں اچھا انسان بننے پر بھی مجبور کر سکتی ہیں. اور ہم جب ایسا شخص بننا چاہتے ہیں جو خداوند کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے ایسے ہتھیار یا کون سی ایسی باتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. بڑی واضح طور پر بعض اوقات جب ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں جی یہ پاسٹر ہیں، انہوں نے اچھی باتیں کہنی ہیں، یہ ایونجلسٹ ہے، یہ ہم منع ہی کریں گے. لیکن یہ باتیں ہم نہیں کرتے، یہ باتیں کلام مقدس ہم سب کو بتاتا ہے.
اور جس خداوند پر میں اور آپ بھروسہ رکھتے ہیں، جس کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی ہے، جو میرے اور آپ کی زندگی میں بستا اور رہتا ہے، وہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ اور آدمیوں کو خوش کرنے والے کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو، اور اس کی خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو۔ ہم نے ریوارڈ کس سے لینا ہے؟ خداوند سے ریوارڈ لینا ہے۔ یاد رکھنے کی بات آج یہ ہے کہ یہ ہتھیار جو کلام کا ہتھیار ہے، یہ مجھے اور آپ کو لینا ہے۔ اب ہم مسیح میں نومولود بچے نہیں رہے، بلکہ اب ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ہم بڑھ رہے ہیں تو ہماری زندگی کی بری چیزیں، بری عادتیں، برے کام، بری سوچیں، برے خیالات، ان کو بھی آہستہ آہستہ سے ختم ہو جانا چاہیے۔ اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس بات کو سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے دکھاوے کے لیے کام نہیں کرنا، وہ خواہ چرچ ہے، خواہ آپ کا آفس ہے، خواہ آپ کا بزنس ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں۔ لیکن جب میں اور آپ مل کر اس بات کو سوچ لیتے ہیں کہ میں ایک مسیحی ہوں اور میرے کریکٹر سے ہمیشہ مسیح کا جلال ظاہر ہونا ہے، تو پھر ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں بھی ہوں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہم ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں گے تو کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں بچائیں گی، جو آرمر آف گاڈ ہے وہ ہمیں بچائیں گے، کون سی ایسے ویپنز ہیں، کون سے ایسے ہتھیار ہیں، کون سے ایسے آرمرز ہیں جو مجھے اور آپ کو محفوظ کریں گے۔ تو اس میں بڑی واضح طور پر باتیں لکھی گئی ہیں کہ ہمیں سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے وہ ہاتھ میں لے لو۔ جو بات شروع میں نے آپ کے ساتھ مل کر پڑھی وہ تھا کہ باتیں جو ہم کرتے ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنے اوپر یہ خود چڑھا لیں گے، اپنے اوپر ان ساری چیزوں کو لگا لیں گے، تو پھر مجھے اور آپ کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ ہم نے کس طرح سے بچنا ہے، ہم نے کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں کسی ایونجلسٹ، کسی پاسٹر، کسی اور رہنما کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ لیکن سب سے خوبصورت بات تو کلام ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ جب ہم اس کی اسٹڈی کر لیتے ہیں تو ہمیں خود ہی بہت ساری باتیں خداوند کا پاک روح ہمارے اوپر ریویل کرتا ہے، اور جب یہ ریویل کرتا ہے تو ہمیں موقع کی مناسبت سے خود بخود جواب آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم خدمت میں نئے گئے تقریباً 22 سال پہلے، تو بہت مشکل تھا، کیونکہ 19-20 سال کی عمر میں اسٹیج پہ جانا، کلام کو پیش کرنا، لیڈ کرنا، کیونکہ میں ایک بہت ہی شائع لڑکی تھی اور مجھے تو دعا کرنا بھی نہیں آتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میں خدا کا یہ شکریہ اب جالاتی ہوں آج بھی کہ خداوند نے یہ سارے ہتھیار دیے اور اس کے ساتھ ہمیں مضبوط کیا اور فضل دیا۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ میری طاقت نہیں، یہ اس کا فضل ہوا کہ خداوند نے جہاں کہیں بھی موقع دیا اس نو عمری سے، کیونکہ ٹریننگ کو حاصل کرنے کے بعد خداوند نے اس طور پر مجھے اور پاسٹر جی کو تیار کیا کہ انہوں نے ہمیں اسی ٹریننگ میں ایز اے ٹرینر بھی رکھا کہ اب ہم لوگوں کو ٹیچ کریں گے۔ یہ سارا اس کا فضل ہے، لیکن جو بات ہم نے اس دور میں بھی کی اور آج بھی کی کہ ہم نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا، ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیا اور پیش کر دیا، تو تب یہ سارے ہتھیار بھی ہمیں مل گئے اور ہمیں ہر موقع پر پتہ چلتا گیا کہ ہم نے کیسے ان باتوں کا مقابلہ کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیسے خداوند کے کام کو کرنا ہے۔ میری آج آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ خواتین کو خداوند نے بہت پریشس بنایا، اور جب وہ ایک گھر کا خوبصورتی سے انتظام چلاتی ہیں، اپنے بچوں کا انتظام چلاتی ہیں اور بہت سارے ایسے کام کرتی ہیں، شاید خاندان کو بھی پورے طور پر رن کر سکتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ چرچ کا بھی ایک اہم حصہ ہے، اور جو کچھ بھی خداوند نے آپ کو دیا ہے، جب بھی خواتین کا سنڈے آتا ہے یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی خداوند آپ کو موقع دیتا ہے، آپ ضرور اپنے آپ کو پیش کریں۔ مت ڈریں اس بات سے کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ بہت سارے لوگوں کے اندر فیئر ہوتا ہے کہ نہیں، میرے پاس اسٹیج کانفیڈنس نہیں، میں بات نہیں کر سکتی، میں ایسے نہیں کر سکتی۔ کوئی بات نہیں، لیکن جو کچھ خداوند نے آپ کو دیا آپ اس کو پیش کریں۔ شاید آپ دعا کر سکتے ہیں، شاید آپ ریڈنگ کر سکتے ہیں،
शायद आप ऑफरिंग में हेल्प कर सकते हैं, शायद आप लोगों को वेलकम कर सकते हैं, शायद आप खुदावंद के घर में चेयर्स को ठीक कर सकते हैं। सो जब हम छोटे छोटे हिस्सों को अदा करते हैं तो फिर ही हम मिलकर मसीह का बदन कंप्लीट होते हैं, और जब हम कंप्लीट होते हैं तो फिर ही हम खुदा के काम को बेहतर तौर पर कर सकते हैं। जब हम अपने आज के इस हथियारों को देख रही थी तो 4 चीज़ें मेरे जहन में इन हवाला जात को पढ़ने के बाद आई। अगर आप नोट करना चाहते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 28 वर्स। पहली बात जो मैं सोच रही थी वो ये थी कि बिल्ड द वॉल ऑफ प्रेज। अपने इर्द गिर्द आप सताइश की कुव्वत को रखिए। और ये कोई आसान बात नहीं, क्योंकि शायद कहने में कई दफ़ा ये चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन ये खासी मुश्किल बातें हैं कि जब हम दुख में हों, जब हम तकलीफ़ में हों और हम कहें कि हम अपने इर्द गिर्द वॉल ऑफ प्रेज लगा लें, ये कैसी बात है। लेकिन कलाम मुक़द्दस अज़ीज़ साथियों हमें यही सिखाता है कि हाल कैसा भी हो हमें खुदावन की तारीफ़ और तमजीद करनी है। मुझे इस मौके पर याद आ रहे थे जब पौल और सिलास जेल में थे, कैद की हालत में थे, बेड़ियों में थे, और हम देखते हैं कि किस तरह से वो खुदावंद की हम्द के गीत गा रहे हैं और किस तरह से वो परस्तिश कर रहे हैं। और क्या होता है कि सिचुएशन ही बदल जाती है, सब कुछ ही बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन ज़िंदा खुदा उसी तरह कायम दायम रहता है। वो आज भी उसी तरह मेरे और आपकी ज़िंदगियों में काम करता है, वो आज भी मुझे और आपको बरकत देता है। लेकिन बात यह है कि क्या मैंने अपने इर्द गिर्द प्रेज़ की जो वॉल है उसको तामीर किया है। जब हम दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि खुदावंद फरिश्तों की बाढ़ हमारे इर्द गिर्द लगा दे, अपने पाक लहू की बाढ़ हमारे इर्द गिर्द लगा दे। तो मसीही होते हुए ख़ास तौर पर बहनों से भी और भाइयों से भी दरख्वास्त है कि जब आप अपने इर्द गिर्द वॉल ऑफ प्रेज को लगाते हैं अपने बच्चों के इर्द गिर्द, तो ये बातें आपको प्रोटेक्ट करती हैं आने वाली बहुत सारी मुश्किलात से, और फिर ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को भी ज़ाहिर करती हैं। जब आप इसको लगाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी बरक़ात मिलती हैं। वो लोग जो मुश्किलात में, दुखों में भी खुदावन की सताइश करते हैं, प्रेज़ करते हैं, उनके आगे सारे बंधन टूट जाते हैं। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि शायद हम इस मुल्क में आए, हम बड़े नाकाम हैं, अभी तक हमारे पास ये नहीं, अभी तक हमारे पास वो चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कर सके, वैसा नहीं। लेकिन खुदावंद का कलाम मेरे और आपके साथ क्या बात करता है, वो तो कहता है कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जो हो। ज़रा मैं और आप पीछे अपने हालात पर सोच कर देखें कि हम कहाँ से उठे और खुदावंद ने कहाँ हमें ला खड़ा किया। जब हम याद करते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, जब वो अच्छी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, अच्छी गाड़ियों में बैठते हैं, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, तो याद रखिए कि पीछे हमारे बहन भाई हैं, हमारे अजीज़ हैं, हमारे कज़न्स हैं जो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। और दूसरी बात जब मैं देख रही थी तो इसमें था बिल्ड द वॉल ऑफ पेशेंस। अपने अंदर सब्र को जो है हमें पैदा करना है। बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मसीही बहनें भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन कई दफ़ा कहते हैं पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, सब्र नहीं है, मैं बहुत बेसब्रा हो जाता हूँ, मैं फ़ौरन जवाब दे देता हूँ, मैं हमेशा ऐसे कर देता हूँ। लेकिन क्या वक्त के साथ मुझे और आपको बदलने की ज़रूरत है? क्या कलाम मुझे और आपको ये नहीं सिखाता कि वो जिसके मुंह पर थूका गया, जिसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, वो जिसको ज़िल्लत दी गई, वो जिसे मारा और कूटा गया, क्या वो पेशेंस के साथ ये चीज़ें बर्दाश्त करता रहा? तो वो कहाँ गई सारी उसकी मोहब्बत जो उसने मेरे और आपके लिए ज़ाहिर की? तो जब हम ऐसी बातों पर गौर करते हैं ऐसे मौके के वक्त, क्योंकि कई दफ़ा ख़वातीन घर में पिसती हैं, बहनें पिसती हैं, बच्चे पिसते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं आपको नहीं पता आंटी, आपको कैसे पता हो, आपके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। बाज़ औक़ात बहनें हैं वो अपने गम सुनाती हैं, वो कहती हैं नहीं आपको नहीं पता, जो मेरी सिचुएशन है आप कभी इसमें होते तो शायद फिर आप अंदाज़ा लगा सकते। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप इंसानों की तरफ ना देखें, आप अपने यीशु की तरफ देखें, उसके पेशेंस से आप सीखें कि मुझे और आपको क्या करना है। और जब हम अपने इर्द गिर्द अपने इस वॉल को, पेशेंस की वॉल को बिल्ड करेंगे, तो फिर ही खुदावंद का जो रूह का काम है वो हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता है। और इसके लिए अगर आप हवाला जात लिख रहे हैं तो लिखिए फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 2 आयत, और फिलिपियों 11 बाब उसकी 4 आयत। और फिर बाइबल मुक़द्दस में से बड़ी एक ख़ास आयत है, उसमें लिखा गया है
کہ ہر ایک اپنے احوال پر ہی نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی غور کرے۔ بعض اوقات ہم اپنی سچویشنز میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید سارے دکھ اور مصیبتیں میرے لیے ہیں، ساری بری چیزیں میرے لیے ہی ہیں، لیکن جب ہم ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں، ارد گرد ہماری دوستی ہے، ہم لوگوں کے احوال کو دیکھتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، تو میرا یقین ہے کہ ہم بہت کہتے ہیں کہ خداوند ہم بہتوں سے اچھے ہیں۔ اسی لیے کلام مقدس مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ اپنے ہی احوال پر نہیں، صرف اپنے اوپر ہی پٹی نہ کرتے رہے، افسوس کرتے رہے کہ مجھے یہ ابھی تک نہیں ملا، نہیں، دوسروں کے احوال پر بھی غور کرنا ہے، کیونکہ جب ہم پریکٹیکل ہو جاتے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، تو پھر ہماری برکت جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پال فلپیوں کے خط میں یوں لکھتا ہے، میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے سیکھا کہ جس حالت میں بھی ہوں اس پر راضی رہوں۔ یہ خداوند کے بندے ہیں، یہ خداوند کا کلام ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں سونپا گیا، اور ہم اس کی ریڈنگ بچپن سے کر رہے ہیں، ہم اس کی سٹوریز بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ جب میں اور آپ اپنی زندگی میں ان باتوں کو پریکٹیکل لے کر نہیں آتے۔ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ میں اور آپ شاید باقی چیزوں میں ہم بہت اچھے ہوں، لیکن جو پیشنس ہے ہمارے اندر وہ اتنا زیادہ نہیں، کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھی کے اندر پیشنس نہیں لیکن آپ کے اندر بہت زیادہ پیشنس ہے، تو اپنی پیشنس کے لیے شکر گزاری کریں، اور اپنے ساتھی کے لیے، یا اگر آپ کے بچوں میں نہیں تو ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند ضرور ہمیں برکت دے گا۔ اور پھر ہے بلڈ دا وال آف پریئر۔ ہم سب اس بات سے بخوبی جانتے ہیں، پاسٹر جی نے بڑی دفعہ پریئر کے اوپر بہت سارے میسیجز دیے، مجھے بھی موقع ملا، پریئر کے اوپر ہم نے بات کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پریئر ہماری زندگی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ جیسے ہمارے اسپائنل میں کچھ ہو جائے اور ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم چل نہیں سکتے، ہم کام نہیں کر سکتے، پریئر بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دعا نہیں تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں جب ہم بچپن میں تھے، کیونکہ میرے والد صاحب پاسٹر تھے اور انہوں نے تقریباً 42 ایئرس خدمت کی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی تقریباً 25-26 سال خداوند ان کو مختلف جگہوں پر استعمال کرتا رہا، تو وہ ہمیں دعا کے متعلق بچپن ہی سے بہت ساری باتیں سکھاتے تھے، اور خاص طور پر جب کوئی چیزیں ہم ڈیمانڈ کرتے بچے ہوتے ہوئے تو وہ ہمیں کہتے کہ آپ دعا کریں، تو ہمیں بہت برا لگتا، کیونکہ ہم سوچتے کہ دعا کرنے سے ملتی ہیں، ہم تو ڈیڈی سے مانگ رہے ہیں، لیکن ڈیڈی ہمیں یہ سکھاتے کہ جو اوپر والا ڈیڈی ہے وہ مجھے دیتا ہے اور پھر میں آپ کو دیتا ہوں۔ بچپن ہی سے ہم ان باتوں کو سیکھتے چلے آئے، اور میری کوشش ہے کہ میں جب سے دعا کے اس راز کو سمجھ چکی ہوں تو میں شیئر کرتی ہوں کہ آپ ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ دعا صرف یہ بات نہیں کہ آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں یا اس کے لیے ایک ہی ٹائم مقرر ہو تو پھر ہی آپ کی دعا سنی جائے گی۔ دعا تو ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر کرتے، کھانا پکاتے، ہر جگہ ہی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی دیوار ہے جو نہ صرف آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے بلکہ آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو، اور آپ کو ہر قسم کی مشکل سے بچاتی اور سنبھالتی ہے۔ عزیز دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندہ امید پروگرام آپ کی زندگی میں نئی بہار کو، نئی خوشیوں کو اور نئی زندگی کو لے کر آتا ہے، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے اور اس سال میں آپ کو بڑھاتا چلا جائے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ میری آپ سے بڑی درخواست ہے کہ اس سال آپ ضرور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے فائنینسز اور پریئر کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ ہم اکیلے اس پروگرام کو چلا نہیں سکتے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم مل کر اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، تو آپ کی دعاؤں اور فائنینسز کی ہمیں ضرورت ہے۔ دیے گئے پتے پر ضرور ہم سے رابطہ کریں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ پروگرام بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں زندہ امید کو لے کر آئے گا۔ اس ایمان سے رخصت ہوتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ۔